You brothers settle down. MashaAllah. Wherever you find, please sit down, brothers. Many brothers are standing. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية. وقال فليبلغ الشاهد الغائب. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو دوستو اور بزرگو، اللہ رب العزت اس ساری کائنات کے خالق ہیں.
کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہے، اور جیسے اس کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں ایسے اس کو چلانے والے بھی اللہ ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. So respected elders and brothers, after praising Allah subhanahu wa ta'ala and reciting some verses of the Quran and the Mubarak words of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Maulana mentions that, respected elders and brothers, we remember that Allah subhanahu wa ta'ala is the creator of all the creation, of all the universes. Allah subhanahu wa ta'ala by himself, he has created everything. Not only has he created it, but Allah subhanahu wa ta'ala is maintaining it and running all the systems of the world, and everything that Allah has created, Allah is the one who is looking after all of them. اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے، اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے۔ ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جس چیز کے پیدا کرنے کا ہدف ماتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے کن، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala, whatever he wishes, Allah subhanahu wa ta'ala does, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala wishes, that comes into being. It is all the decision and the wishes of Allah subhanahu wa ta'ala. For Allah subhanahu wa ta'ala, it's just a matter of be, and whatever Allah commands it to be, that comes into existence. So everything is by the wish and command of Allah subhanahu wa ta'ala. پہلے صرف پانی پانی تھا، زمین نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جہاں آج اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں زمین میں ایک بلبلہ اٹھا، ایک بلبلہ اٹھا، اور وہ بلبلہ پھیلنا شروع ہو گیا اور خشکی بن گیا۔ لیکن چونکہ اس کے نیچے بھی پانی اور چاروں طرف پانی، وہ زمین ہلنے لگی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے امر کن سے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ اور یہ سخت پہاڑ، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر کیلوں کی طرح، میخ کی طرح ٹھونک دیا۔ والجبال اوتادا، پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین پر ٹھونک دیا، زمین ٹھہر گئی۔ So when Allah subhanahu wa ta'ala created this world, first Allah subhanahu wa ta'ala created it in the form that it was only water. Everywhere was only water. This world was created like this. Then Allah subhanahu wa ta'ala let it be that a bubble has to appear, and a bubble came to the surface of this water. When this bubble burst, this was the first sign or the first place, and this is where the Baytullah is. This is the place where this bubble rose, and the first sand appeared in that place. From there onwards, Allah made the sand spread, and all the lands of the earth were then created from there. But this land had water completely surrounding it from all sides, and it was also standing on water. So this water, this land that was now standing on water, was shaky and moving. Allah subhanahu wa ta'ala made in the form of pegs the mountains to be created, and like pegs are put down and nailed down into something to keep it stable, the mountains were pegged into the earth so that the earth could become stable. This was the beginning of the creation of this earth. اسی طرح اپنی قدرت سے آسمانوں کو پیدا فرمایا، اپنی قدرت سے سارے سمندروں کو پیدا فرمایا، اپنے حکم سے سارے جنگلات، 7 آسمان، 7 زمینیں، جی اللہ نے، اور ان آسمانوں کے درمیان میں مخلوقات، ان زمینوں کے درمیان میں مخلوقات، ان پہاڑوں کے نیچے کیا کیا اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ سمندر میں کیا کیا کیسی کیسی مخلوقات ہیں، سمندر میں کیسی کیسی مخلوقات ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والے ایک اللہ ہیں۔ Then Allah subhanahu wa ta'ala, by His power, Allah subhanahu wa ta'ala created the 7 skies also. The earths were created, the skies were created. Whatever is beneath the earth, what we don't know also. Everything was created by Allah subhanahu wa ta'ala. The 7 oceans and the 7 earths, the 7 skies, all this was created by the qudrat and the power of Allah subhanahu wa ta'ala. بڑی قدرت والے ہیں، بڑی قدرت والے، بڑی طاقت والے، ان کے امر کا، ان کے ارادے کا نام وجود ہے۔
جس چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala is the possessor of great power, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala wishes, that is what comes into existence. To say that the wish of Allah is what is existent, that is all dependent on Allah subhanahu wa ta'ala. This is the great power of Allah subhanahu wa ta'ala. سب کچھ کرنے والے ایک اللہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے، فرعون نے ان کے قتل کا منصوبہ بنا دیا. ان کو پہلے سے اطلاع مل گئی، مصر سے نکلے، چل پڑے، چل رہے، اور اللہ تعالیٰ نے مدین پہنچا دیا. مدین میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کنواں ہے، اس پہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. چند بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، وہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، پانی نہیں پلا رہی. حیران ہوئے. اللہ کے نبی کے دل میں نبوت سے پہلے بھی رحم اور اخلاق، اچھے اخلاق، اور نبوت کے ملنے کے بعد بھی ساری انسانیت پہ، ساری مخلوق پہ ترس کھانے والے اور ان کی خدمت کرنے والے اور اچھے اخلاق والے حضرات انبیاء علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اور نبوت کے مل جانے کے بعد بھی زندگی ایسی پاک صاف ہوتی تھی جیسا سفید کپڑے پہ چھوٹا سا داغ بھی ہو نظر آ جاتا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی پاک صاف، اس پر ذرا معمولی سا دھبا بھی نہیں ہوتا تھا. So Allah subhanahu wa ta'ala is the great power. The possessor of all power is Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the doer of everything. Whatever Allah wants to happen, only that is what happens. Allah subhanahu wa ta'ala, as He wishes, things will happen in this world. We see in the story of Hazrat Musa alayhi salam. Hazrat Musa alayhi salam used to live in Egypt, but a time came when Musa alayhi salam, Firaun was making a plan and wanted to destroy Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, by the command of Allah subhanahu wa ta'ala, was inspired to leave Egypt and go away from there. As he went away, Allah subhanahu wa ta'ala made it such that he reached Madian. When he reached Madian, he found some people that were taking their animals to go and drink water. But he found there were two ladies. They were holding their animals back and restraining them. Although the animals needed to drink water, but they were holding their animals back to drink water. Hazrat Musa alayhi salam saw this and he realized that these people need some help, something is happening here. And this was the life of Anbiya alayhi salatu wasalam. Before Nabuwat also, their akhlaq and their character was the most beautiful of character. After Nabuwat, their character was even better. From before, they were people of good character. Their lives were a clean slate, were a clean life. Like a white piece of material, a white piece of cloth. Even one spot or one dot, you will notice it on there. It is able to be seen on there. This is how their lives were, so clean lives. So the Anbiya alayhi salatu wasalam were those great personalities that were chosen by Allah subhanahu wa ta'ala. Before Nabuwat also, they had good akhlaq, and after Nabuwat also, their akhlaq was only better. چنانچہ آپ کے دل میں خیال آیا کہ لوگ آ رہے ہیں، کنویں سے پانی نکالتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. دوسرے لوگ آتے ہیں اور یہ بچیاں کھڑی ہوئی ہیں، یہ اپنی بکریوں کو روک رہی ہیں، پانی نہیں پلا رہی. یہ ان کی طرف بڑھے اور ان سے پوچھا کیا بات ہے، آپ اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی؟ کہنے لگی کہ یہ لوگ آتے ہیں، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اور پانی نکالتے ہیں کنویں سے. ہمارے والد صاحب بڑی عمر کے ہیں، بوڑھے ہیں، وہ نہیں چلا سکتے بکریوں کو، وہ پانی نہیں نکال سکتے. ہم یہاں انتظار کرتی ہیں، جب یہ سب لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تو ان کے جانوروں کو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے وہ اپنی بکریوں کو ہم پلاتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی غیرت آئی کہ یہ کیا بات، یہ لوگ خیال نہیں کر رہے ان بچیوں کا. آگے بڑھے اور کنویں سے پانی نکالا. اللہ نے بڑی طاقت دی تھی. اللہ اپنے نبیوں کو بڑی طاقت دیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک نبی ان کے اندر 40 آدمیوں کی قوت ہوتی تھی. اور 40 آدمی بھی کون سے؟ جنت کے 40 آدمی. اور جنت کے ایک آدمی کے اندر دنیا کے 40 آدمیوں کی قوت ہوتی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بڑا ڈول جو کئی آدمی مل کر نکالتے تھے پانی کا، اس کو اکیلے انہوں نے کھینچا اور پانی نکالا اور ان بچیوں کی بکریوں کو پانی پلایا. بچیاں بڑی خوش ہو گئی کہ آج تو ہمارا کام ہو گیا. ہم تو انتظار
انتظار کرتے کرتے آخر میں اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے. اب انہوں نے جو ہے ہم پہ احسان فرمایا, ہماری بکریوں کے لیے پانی نکال دیا, ہم نے پانی پلا دیا. اب بکریوں کو پانی پلا کے جب بچیاں گھر پہنچی تو روزانہ دیر سے آخر میں پانی پلا کے پہنچتی تھیں. آج جلدی پہنچ گئیں. والد صاحب اللہ کے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام. انہوں نے پوچھا آج جلدی کیسے آ گئیں؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا کہ ہم وہاں روزانہ کی طرح کھڑی ہوئی تھی انتظار میں کہ لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں, تو پھر جو بچا کچا پانی ہوگا وہ اپنی بکریوں کو پلا کے ہم آئیں گی. ایک نوجوان آیا, آگے بڑھا, اس نے ہم سے پوچھا اور اس نے اکیلے ڈول سے پانی نکالا, ہماری بکریوں کو پلا دیا. اس لیے آج ہم بکریوں کو پلا کر جلدی گھر آ گئے. ایک بچی نے کہا کہ ابا جان وہ نوجوان بہت نیک آدمی ہے, آپ اس کو بلائیے اور اس کو ہم پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ دیجیے. So we find Hazrat Musa alayhi salam noticed these two girls. They also want to take their animals to drink water, but they are holding their animals back. Musa alayhi salam felt sorry for them, that what is happening? Everybody seems to be taking their animals to go and have water. These two girls are trying to hold their animals back. So he went to find out from them, what's wrong? Why aren't you taking your animals to drink water? So they said that these are all men, and the men are taking their animals to graze. Actually, our father is elderly now, and he is not able to graze the animals. We have to take the animals out for grazing. We have to take the animals for drinking water. We wait for all these men to finish up, and they take the animals away. Then only are we able to go forward, and we are able to take our animals to go and drink water. Hazrat Musa alayhi salam felt sorry for these two girls. He himself and every Nabi was a person who Allah subhanahu wa ta'ala had given great strength. One Nabi is given the strength of 40 men, and 40 men not of the people of this world, but each person, 40 men of Jannah. That type of strength every Nabi is given. And a person of Jannah, his strength is 40 times the normal strength of a person. So there's so much of strength every Nabi is given. So Musa alayhi salam himself, feeling sorry for these girls, he went ahead and he himself took out a big amount of water, moved the rocks there, took out a big amount of water and brought water for these animals to drink himself. These two girls were happy to see that today our work got done. We don't have to wait for all these people to finish up all their animals and then go home. Today our work got done nicely. Musa alayhi salam did this favor for these girls and he went away. These girls went home nicely and happily. Their father was so happy. Today his daughters have come home early. He asked them, how is it that you have come home early today? They said, today a young man did us a great favor. He assisted us. He was a person of strength. And he went and he brought water for our animals to drink. We didn't have to wait for all the other people. Musa alayhi salam had felt sorry for these girls and he did them this favor. And they were able to reach home early. So these girls, they came home and their father was happy about what has happened and what has occurred in this way. والد صاحب نے ایک بچی سے کہا کہ تم جاؤ اس نوجوان کو بلا کر لے آؤ. یہ بچی وہاں پہنچی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بچیوں کی بکریوں کو پانی پلا کر ایک درخت کے نیچے جا کے لیٹ گئے. اب یہاں آئے ہیں مدین میں, نہ کوئی گھر ہے, نہ کوئی در ہے, نہ کوئی رہنے کی جگہ, نہ کوئی کھانے کا انتظام. مصر سے اپنی جان بچا کے نکلے ہیں اور یہاں مدین پہنچ گئے. نہ یہاں کوئی گھر ہے, نہ کوئی کھانے کا انتظام ہے, نہ کوئی جان پہچان ہے. ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور اللہ سے دعا مانگنی شروع کر دی. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, جو آپ مجھے عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں. دعا مانگ رہے ہیں. یہ بچی آتی ہے. دیکھیے اللہ کا غیبی نظام چلتا ہے. یہ اللہ کے ہونے والے نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہونے والے نبی ہیں. اللہ ان کو اپنی نبوت سے سرفراز فرمانے والے ہیں. اب یہ بچی آتی ہیں, اللہ غیبی نظام چل رہا ہے. بچی آتی ہیں شرماتے شرماتے اور کہتی ہیں کہ ہمارے والد صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. So Hazrat Shuaib alayhi salam was the father of these two girls. He was a Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala. When these two girls narrated the whole incident and story of how they were able to come home early, they told their father said, go and call this young man. Let us speak to him. Let us see him. So the girl went to go and call Musa alayhi salam. Musa alayhi salam in the meantime had gone and rested under a tree and he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala.
Oh Allah, I'm in need of the khair and goodness that you can send to me. I'm in need of that goodness. He is a stranger in Madian. He has no place to stay. He is resting under a tree and he's making dua to Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Oh Allah, what you send for me, I'm in need of those things. As he's resting there, this girl comes with so much of modesty and she gives him a message that my father wants to see you, he is calling you. So this is the unseen system of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah was to give Musa alayhi salam nabuwat, and Allah subhanahu wa ta'ala is making a way for him to reach the house of this Nabi, and he is being invited to come to visit the house of Hazrat Shuaib alayhi salam. अब आके उन्होंने कहा कि हमारे वालिद साहब आपको बुला रहे हैं। अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमा रहे हैं आपके रहने का भी, आपके खाने का भी और आपकी शादी का भी। गैब से इंतज़ाम हो रहा है। जब अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह से मांगना, अल्लाह पे भरोसा, कोई ज़ाहिरी सबब नहीं है। एक अल्लाह से लौ लगा रहे हैं, एक अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह ने गैबी इंतज़ाम फरमा दिया। अब बच्ची के कहने पर खड़े हो गए और उससे कहा कि तुम मेरे पीछे, अब नबूवत के अखलाक देखिए, नबूवत के अल्लाह के नबी के अखलाक देखिए। उस बच्ची से फरमा रहे हैं कि तुम मेरे आगे मत चलो, मेरी निगाह तुम पर पड़ेगी, ये ठीक नहीं है। तुम मेरे पीछे चलो और मैं आगे चलता रहूँगा। जब दाएं तरफ मुड़ना हो तो आवाज़ मत देना। औरत की आवाज़ भी नामहरम मर्द के लिए पर्दा होती है। तुम कंकरी उठा के दाएं तरफ फेंक देना, मैं समझ जाऊँगा दाएं तरफ मुड़ना है। और जब बाएं तरफ मुड़ना हो तो ज़मीन से कंकरी उठाकर बाएं तरफ फेंक देना, मैं समझ जाऊंगा बाएं तरफ मुड़ना है। अपने सामने भी बच्ची को चलने की इजाज़त नहीं दी, कहा मेरे पीछे चलो ताकि मेरी निगाह आप पर न पड़े। ये अपने दिल में ख्याल था आपके। और आवाज़ से मुझे न बताना कि दाएं तरफ मुड़ना है, बाएं तरफ मुड़ना है, ताकि नामहरम की आवाज़ मेरे कान में न पड़े। So see the system of इस तरह चलते चलते वो पहुंच गए घर हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के पास। वो अल्लाह के नबी थे। उनके पास पहुँचे, उन्होंने हाल अहवाल सलाम किया, उन्होंने हाल अहवाल पूछा और सारी तफसील सुन के फरमाया अब तुम अमन की जगह आ गए हो, अल्लाह ताला ने दुश्मनों से तुमको बचा लिया और हिफाजत की जगह पहुँचा दिया। So Hazrat Musa alayhi salam is turning his attention to Allah subhanahu wa ta'ala. He's got no place to stay, he's got no food arrangements, he hasn't got anything. He has reached Madian, he had to run away, he had to leave his land. He's now a stranger alone in this place. What arrangement has he got? He's turning his attention to Allah subhanahu wa ta'ala. On the other side, the unseen system of Allah subhanahu wa ta'ala has come to play. Allah subhanahu wa ta'ala has made arrangements. Shuaib alayhi salam sends his daughter to call Musa alayhi salam. She came to call Musa alayhi salam, my father is calling you. Musa alayhi salam gets ready to go. And look at Musa alayhi salam's modesty and his truthfulness with Allah subhanahu wa ta'ala. He tells her that you are a stranger lady, you don't walk in front of me. It mustn't be that Musa alayhi salam's gaze falls on a woman who is not supposed to be looking at this time. So he tells her, you walk behind me and you will direct me in this way that as we are going along the road, if you need me to turn to the right hand side, you throw a little pebble on the right hand side. If you want me to turn to the left, you throw a pebble to the left hand side. Because the voice of the stranger woman is not suitable for a person to listen to, lest a Nabi should be listening to the voice of somebody unsuitable. At this time, it's not necessary for you to speak. So this voice of this woman in parda, it should be kept such a way that unnecessarily he doesn't have to hear her voice. So he tells her, you throw a pebble to the right or you throw a pebble to the left. I will know whether to turn to the right hand side or turn to the left hand side. In this way you will direct me so that we can reach your home. In this way Musa alayhi salam comes to the house of Shuaib alayhi salam. Shuaib alayhi salam then asks him, what happened to you? Tell me your whole story. He narrates the whole story to him. Then Shuaib alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala puts it in him. He tells him that you have reached a place of safety and you can stay here safely. Allah has made an unseen system of food for him. Allah has made an unseen system for him to have a place to live also. Allah has made an unseen system and help of Allah subhanahu wa ta'ala for his marriage also to take place. This is the help of Allah subhanahu wa ta'ala that comes to Musa alayhi salam. अब शुआइब सलाम ने फरमाया कि तुम दुश्मन से तो बचकर निकल आए, अब तुम मेरे यहाँ ठहर जाओ। घर का इंतज़ाम हो गया और मेरी बकरियों को संभालो। 8 साल तक
8 سال تک میرے گھر میں رہو، میری بکریوں کو سنبھالو، جانوروں کو سنبھالو، اور اگر تم 10 سال پورے کر لو تو تمہاری خوشی ہے. میری طرف سے 8 سال کا معاہدہ ہے، میری طرف سے 8 سال کا معاہدہ ہے، اور اگر 10 سال پورے کر لو تو تمہاری خوشی ہے. اور ان 2 بچیوں میں سے ایک بچی سے میں تمہاری شادی کر دیتا ہوں. اللہ نے گھر کا انتظام بھی کر دیا، کھانے کا انتظام بھی کر دیا، رہنے کا انتظام بھی ہو گیا، اور اللہ نے شادی کا انتظام بھی کر دیا. جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے لو لگاتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہو، بڑی سے بڑی ضرورت ہو، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے متوجہ ہوتا ہے. اللہ قاضی الحاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو پورا فرمانے والے ہیں. جب بندہ یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے اور اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پھر اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگتا ہے یقین کے ساتھ، اللہ اس کی ضرورت کو غیب سے پورا فرماتے ہیں. So see how the workings of Allah subhanahu wa ta'ala is. Allah subhanahu wa ta'ala is helping Hazrat Musa alayhi salam. He came to this place. Shuaib alayhi salam tells him, you have reached a place of safety. You can stay at my place. A house arrangement has been made for him. Not only a house arrangement has been made for him, but Shuaib alayhi salam is telling him that you can take one of my daughters into your marriage. You get married to one of my daughters. You can live here, you can work for me. I need somebody to look after my animals. You live for 8 years. You graze the animals and you take the animals out for grazing, etc. That will be your job. You look after, you'll help us also, and the marriage of my daughter will take place also. You got a house also. This is when a person turns to Allah subhanahu wa ta'ala and the help of Allah subhanahu wa ta'ala comes to that person. This is how Allah subhanahu wa ta'ala accepts the du'as of a person when he asks from Allah subhanahu wa ta'ala from his unseen system. Allah has made arrangements for his home also, for his marriage also, for his food and drink also. Allah has made this arrangement for him to love what a Nabi also. Allah has made all these arrangements for him. When we will obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala and we follow the tariqah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam and we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala, then we'll see how Allah subhanahu wa ta'ala will answer the duas of a person and Allah subhanahu wa ta'ala will help him and assist him. یہ ہمارے اندر کمی آ گئی. اپنی ہر ضرورت میں ہم اسباب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اسباب میں لگ جاتے ہیں، اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لیے اسباب میں لگ جاتے ہیں. حالانکہ ایمان والے اور مسلمان تو نماز پڑھ کر اللہ سے یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ ان کی ضرورت پوری فرماتے ہیں. This is where we make a mistake. Every time we fall into a difficulty, we have a need, then we look at the means of the dunya, we look at the things of the dunya, and we try to solve our own problems, trying to grab at different types of means. What we're supposed to be doing is through the performance of salah, we read namaz, and we turn our attention to Allah, and we ask our needs from Allah subhanahu wa ta'ala only, and then we'll see how Allah subhanahu wa ta'ala from his unseen treasures, how Allah subhanahu wa ta'ala will give us from their treasures, and Allah subhanahu wa ta'ala will sort our matters out. میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال رہے. حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرمائی. دن میں بکریاں چراتے تھے اور شام کو آ کر حضرت شعیب علیہ السلام ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے. 10 سال کے بعد واپس جا رہے ہیں مصر. اجازت مانگی، اجازت دے دی. کہا کہ ٹھیک ہے، جانور بھی لے جاؤ، اپنی بیوی کو بھی لے جاؤ، اپنے وطن چلے جاؤ. 10 سال گزر گئے. اب تو تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں سخت اندھیری رات ہے، سخت سردی ہے، اور بیوی ہیں، جانور ہیں. سامنے پہاڑ پر کچھ روشنی نظر آئی. بیوی سے کہا آپ یہاں ٹھہرو، میں پہاڑ پہ جاتا ہوں، شاید وہاں سے کوئی آگ مل جائے، میں آگ لے آؤں تاکہ تم اس سردی میں آگ سے ہاتھ سینک لو، گرمی حاصل کر لو. اپنی بیوی کو بٹھا کر اطمینان دلا کر پہاڑ پہ چلے گئے. پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتیں دکھائیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مشاہدے کرائے. سب سے پہلے جب پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہرا بھرا سبز درخت ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے. عام طور سے گیلی لکڑی میں آگ نہیں لگتی، جتنے مرضی آگ جلانے کی کوشش کریں دھواں نکلتا ہے، آگ نہیں جلتی. اور یہاں تو درخت ہے، پتے اس میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی قدرت سے اس میں آگ لگی ہوئی ہے. بہت حیران
कि गीली लकड़ी में दरख्त में आग लगी हुई है। और दूसरी बात यह है, आग लगी हुई है और आग उस दरख्त को नहीं जला रही, दरख्त में आग लगी हुई है और दरख्त जल नहीं रहा। बहुत हैरान हुए। फिर सोचा कि अल्लाह की कुदरत है, मैं तो आग लेने आया हूँ, एक टहनी इसकी तोड़ के ले जाता हूँ वहाँ अपनी बीवी के पास, बच्चों जानवरों के पास, मैं तो आग लेने आया हूँ। जब दरख्त की तरफ बढ़े आग लेने के लिए, दरख्त पीछे हट गया, दरख्त पीछे हट गया। दिल में खौफ पैदा हुआ, दरख्त भी कहीं चला करता है, दरख्त भी कहीं चलता है। तो थोड़ा सा दिल में खौफ पैदा हुआ, पीछे हट गए। जब पीछे हटे तो दरख्त आगे आ गया। बहुत हैरान कि दरख्त चल रहा है, पहले पीछे हट गया, अब आगे आ गया। अब अल्लाह ताला ने अपनी आवाज़ सुनाई और अल्लाह ताला हम कलाम हुए और अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़ीमिस्सलाता लिज़िक्री। So, respected elders and brothers, the system of Allah subhanahu wa ta'ala is being exposed to Hazrat Musa alayhi salam. Musa alayhi salam lived by Hazrat Shuaib alayhi salam for 10 years. He's living in the company of a Nabi. During the day, he's taking the animals out to graze. At night, he spends time and he meets Hazrat Shuaib alayhi salam. For 10 years, he got the company of Shuaib alayhi salam. After 10 years of living there, he's got a wife, he's got a home, he's got tarbiyat of a Nabi that is taking place with him. After 10 years, he had completed this period. He takes permission and he says, I want to go back and visit my homeland. He wants to go back to Egypt. Musa alayhi salam takes his wife with, and he takes some of the animals with, and he's making his way back to go home. As he's going home, they are traveling, and during their travels, it comes that one night is a very dark night, and Hazrat Musa alayhi salam is moving with his wife, and he's got his animals, and they are traveling. A very dark night comes upon them. During this dark night, Musa alayhi salam doesn't know what to do. Suddenly he sees some light in the distance, and he sees some fire there. He feels that, let me go there. He tells his wife, you wait here, let me go there and see if I can get some fire from that place. Musa alayhi salam goes to this place where he sees some fire. As he comes to this place, he finds a strange phenomenon taking place. There is a tree that seems to be on fire, but this tree is completely green and fresh. Normally a green, fresh tree will not catch on to fire. Maybe if you try to burn it, smoke will come out of it, but it will not get alert, and fire will not burn. Here he sees there seems to be fire in the tree, but it's not. Number one, it's a green tree, it's a fresh tree, and there's fire in it. Number two, the tree is not getting burnt at all. He realizes something strange is happening and something strange is taking place. He gets a bit afraid. He sees that if he moves closer, the tree starts to move away from him. So he gets afraid that something different is going on here. Musa alayhi salam moves back and the tree moves towards him. Musa alayhi salam feels this fear at this stage, that I don't know what is happening at this point in time. Then Allah subhanahu wa ta'ala lets him listen to his divine voice, and he hears the speech of Allah subhanahu wa ta'ala, in which Allah subhanahu wa ta'ala speaks to him, telling him that verily I am Allah, and there is nobody worthy of worship besides me, so worship me. These are the ayat, these are the verses that Allah subhanahu wa ta'ala speaks to him with, and he hears the voice of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the conversation that goes on between Allah subhanahu wa ta'ala and Musa alayhi salatu wassalam. अल्लाह ताला ने वही नाज़िल हम कलाम हुए और उसे सलाम से इरशाद फरमाया कि आयात है, आखिर में इरशाद फरमाया इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा। अल्लाह ने अपना नबी बना दिया, अपना रसूल बना दिया और फरमाया कि अब जाइए फ़िरऔन की तरफ। फ़िरऔन ने यकीनन सरकशी की है, सरकशी करने वाला, नाफरमानी करने वाला, अल्लाह को न मानने वाला, अपने आप को रब कहलाने वाला। अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ, अपने आप को सबसे बड़ा रब कहलवाने वाला। उसकी तरह आपने तश्कील फरमा दी कि जाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुक्म हुआ, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि फ़िरऔन के पास जाइए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ऐ अल्लाह, मेरी ज़बान में लुकनत है, मेरे बोलने में दिक्कत होती है, अगर मेरे भाई को भी इस नबूवत में शरीक फरमा दीजिए, वो भी मेरे साथ, हम दोनों मिलकर आपका जिक्र करेंगे, कसरत से आपका जिक्र करेंगे और हम जाके आपका हुक्म पूरा करेंगे। So Allah subhanahu wa ta'ala has this conversation, and Hazrat Musa alayhi salam
is blessed with nabuwat from Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is speaking to him and he has got nabuwat. Now after this conversation takes place and Allah has blessed him with this nabuwat, Allah subhanahu wa ta'ala commands him that now I want you to go to Firaun. Firaun has rebelled in the earth. Firaun called himself that he is Rabbukumul A'la. He told people he is the great Rabb and the most high. He is the Rabb of mankind. This is who Firaun is trying to tell all the people to worship him. Musa alayhi salam is now being told by Allah subhanahu wa ta'ala, go to Firaun. Allah is sending him, go and give dawah to Firaun. Tell him who is Allah subhanahu wa ta'ala. Musa alayhi salam at this stage, he asked Allah subhanahu wa ta'ala one more favor. Oh Allah, I have difficulty in my speech. I cannot speak properly. He stuttered in his speech. So he says, oh Allah, my brother, give him also nabuwat, that he may come with me, he may accompany me, and he may also be there together. We may make dhikr of you together. We may make tasbih of you together. Oh Allah, in abundance we will remember you. Let him also come with me. Send him with me so that we both go and deliver your message to Firaun. हुक्म मिल गया कि फिरौन की तरफ जाइए। अब दिल में थोड़ा सा ख्याल आया, जाना तो था, अल्लाह का हुक्म आ गया, उससे इनकार की तो मजाल ही नहीं, वहम व गुमान भी नहीं इसका। लेकिन चूंकि बतक़ाज़ाए बशरियत इंसान थे, बशर थे, दिल में थोड़ा सा ख्याल आया कि अंधेरी रात में, सख्त सर्दी में अपनी बीवी को, अपने जानवरों को छोड़ के आया हूँ। अल्लाह इशात माने कि फिरौन की तरफ जाओ। मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा। दिल में थोड़ा सा ख्याल आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के भेदों को जानने वाले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिलों के भेदों को जानने वाले। फ़ौरन अल्लाह का हुक्म आया, ए मूसा अपनी लाठी इस पत्थर पे मारिए। लाठी पत्थर पे मारी, पत्थर टूटा, उसके अंदर से दूसरा पत्थर निकला। फिर हुक्म हुआ इस पे लाठी मारिए, उस पे लाठी मारी, पत्थर टूटा, तीसरा पत्थर उसके अंदर से निकला। फिर हुक्म हुआ लाठी मारिए। जब तीसरे पत्थर पे लाठी मारी, वो पत्थर टूटा और उसके अंदर से एक नन्ना मुन्ना कीड़ा, जिसके मुंह में सबस पत्ता, वो पत्ता खा रहा है कीड़ा और अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रहा है। पाक है वो ज़ात जिसने मुझे इन पत्थरों के अंदर याद रखा और मुझे भुलाया नहीं। अल्लाह ने, अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद हुआ, ए मूसा इन पत्थरों के अंदर इस नन्हे मुन्ने कीड़े को रिज़्क़ पहुँचाने से हम गाफिल नहीं हैं। इसको रिज़्क़ पहुँचा रहे हैं, तुमको अपने हुक्म से भेज रहे हैं। तुम्हारे बीवी, तुम्हारे घर वालों को और तुम्हारे जानवरों को हम ज़ाया होने देंगे? बस दिल में जो थोड़ा सा ख्याल आया था वो भी ख़त्म हो गया, वो भी निकल गया। अल्लाह हिफाज़त फरमाने वाले हैं, अल्लाह तरबियत फरमाने वाले हैं। So Hazrat Musa alayhi salam is being sent by Allah subhanahu wa ta'ala, go and give dawah to Firaun. Musa alayhi salam, there is no place of disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. He is ready to obey the command of Allah subhanahu wa ta'ala, but he is still a human being. His thought is there, what happens to my family from this point onwards? What happens to my wife? I've got animals. What happens to them after this? How do I carry on? How do I look after them? How do I support them? What else happens in this matter? Allah subhanahu wa ta'ala is the knower of what happens in the hearts of a human being. Allah is the knower of every thought of ours. Allah subhanahu wa ta'ala knows about it. Allah subhanahu wa ta'ala commands Musa alayhi salam that asa, that stick that you have in your hand, take that stick and strike it on a rock. He strikes it on a rock, that rock breaks. Strike it, he sees another piece of rock inside, strike it on the smaller piece inside, he strikes it on that piece. A third piece is found inside there. Strike it on that third piece also. When Musa alayhi salam strikes it on the smaller piece of rock inside that big rock, 3 times he has broken that rock. A small little worm, a small little insect comes out of that rock, and that worm is praising Allah subhanahu wa ta'ala, announcing the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala. It has got leaves in its mouth. It is eating in the inside of a rock, and it is praising Allah subhanahu wa ta'ala, that pure is that being who fed me and he never forgot me. Allah subhanahu wa ta'ala is teaching us, and Allah subhanahu wa ta'ala is teaching Musa alayhi salam that Allah subhanahu wa ta'ala is not unmindful, not even of a little creature who's in the inside of a rock also. Allah has let his rizq reach there.
Allah is giving a message to Musa alayhi salam and a lesson for all of us that Allah will give us rizq and Allah will provide for everybody. Allah is the provider. So Musa alayhi salam's thoughts and worries are all put at rest, that Allah will look after you, Allah will look after your family also. Now you have to go on this mission. You do not have to have worry and concern about what will happen to the rizq of your family at this point. اب ایک تفسیر میں ملا، ایک قرآن پاک کی ایک تفسیر میں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ جیسی چاہے شکل بنا لیں، انسان بن جائیں، انسانوں میں جس کی شکل بنا لیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام اکثر ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ان کی اہلیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا چلو. وہ سمجھی میرے شوہر آ گئے، ٹھیک ہے چلیے. اب ان کو لے کے چلے ان کے جانوروں کو اور ان کی اہلیہ کو، اور مصر پہنچ گئے. اور مصر پہنچ کر جو ان کی والدہ کا گھر تھا وہاں جا کر کہا کہ یہ میری والدہ کا گھر ہے، دروازہ کھٹکھٹائیے، اندر جائیے. ان کی اہلیہ کو کیا پتا کہ یہ میرے شوہر ہے کہ جبریل علیہ السلام ہے، تو ان کی شکل میں آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، والدہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ باہر ایک عورت کھڑی ہے، برقعے میں پردے میں کھڑی ہوئی ہیں. کون ہو تم؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ کی بیوی ہوں. اچھا موسیٰ کی بیوی ہو، میرے بیٹے کی بیوی ہو، میری بہو ہو، آؤ اندر آ جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو اندر بلایا، جانوروں کو سنبھالا. اب پوچھا کہ میرا بیٹا موسیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ مجھ کو لے کر آئے، میرے پیچھے ہیں. اب جب پیچھے مڑ کے دیکھا حضرت جبریل علیہ السلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آئے تھے. اللہ نے ایک ذمہ داری لگائی تھی، وہ ذمہ داری پوری کی، ان کی اہلیہ کو، ان کے جانوروں کو گھر تک پہنچایا، واپس چلے گئے. اب اہلیہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہی ہیں وہ شوہر کو، شوہر کہاں ہیں؟ والدہ سے آ کے ملے، دیکھتی ہیں باہر تو ہے نہیں. کہا مجھے لے کر آئے ہیں، مجھے گھر تک پہنچایا ہے، شاید کسی کام سے گئے ہوں گے، چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ. وہ بھی آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے حکم سے بھیجا اور ان کے بچوں کی، ان کے جانوروں کی اللہ نے حفاظت کا انتظام فرمایا. جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں دین کی محنت کے لیے، اپنی طرف سے انتظام کر دیا، اپنی طرف سے خرچ کا انتظام کر کے اور ضرورتوں کا انتظام کر کے، اب اللہ کے راستے میں نکلے اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ پہ توکل کر کے. اللہ رب العزت جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچوں کی حفاظت فرمائی اور اپنے فرشتے کے ذریعے ان کی والدہ گھر تک پہنچایا، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اور معصوم بچے کی اس لقدق میدان میں، اس صحرا میں اللہ نے حفاظت فرمائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنی اہلیہ بچے کو وہاں چھوڑ دو اس لقدق میدان میں اور واپس چلے آؤ. اللہ نے ان کی اہلیہ، ان کے بچے کی حفاظت فرمائی، ان کے رہنے کا انتظام فرمایا، ان کے پلنے کا انتظام فرمایا. وہاں جہاں کوئی پلنے کا کوئی انتظام نہیں تھا، پلنے کچھ نہیں تھا، اللہ نے جب اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی، ان کے گھر والوں کی بھی ضرورتوں کے پورا ہونے کا اللہ غیب سے انتظام فرماتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلیں گے اور اللہ پہ توکل کر کے نکلیں گے، گھر والوں کا انتظام کر کے، ان کے حوالے کر کے، اب اللہ بھروسہ کر کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ دعا پڑھ کے نکلیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. So we find that Hazrat Musa alayhi salam has been commanded by Allah subhanahu wa ta'ala to carry on a job. He has been sent on an assignment. And Allah subhanahu wa ta'ala makes arrangements for his wife. The malaika are able to take any form which Allah subhanahu wa ta'ala allows them to take. They may change their form. In the case of Hazrat Jibreel alayhi salam, he used to come to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Many occasions he came in the form of a sahabi, Hazrat Dihya radiallahu anhu. He used to appear in this form. It would look to other people as if Hazrat Dihya radiallahu anhu has come to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Meanwhile, it would be Jibreel alayhi salam. So the malaika are allowed to take the form as Allah allows them to change their forms. And in the form of Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Jibreel alayhi salam is sent. Maulana says, I seen this in the tafsir, that day he sent to go to the wife of Hazrat Musa alayhi salam. So the wife sees as if Hazrat Musa alayhi salam has arrived, he has come back,
and he tells his wife that now let's go, we can carry on our journey. And the wife is happy, her husband has come. Meanwhile, this is Hazrat Jibreel alayhi salam, and they start to move on this journey. They reach Egypt. Jibreel alayhi salam takes her to the home of the mother of Musa alayhi salam. They come to the home and they knock at the door. The mother opens the door and she finds this woman in parda. Who are you? She says, I'm the wife of Musa. And the mother is so happy that her daughter-in-law has come home, and she has come with the animals also, and she has arrived and she's welcoming her into the home. She asks, where is Musa? She says, Musa alayhi salam is here behind, he has brought me here. When they look behind, then Jibreel alayhi salam is gone away from there. Jibreel alayhi salam was sent to do one job by the command of Allah, to take the wife with the animals and let them reach the home of the mother of Musa alayhi salam. He has done his mission. He now goes back away from there. He goes by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. He goes away. So Allah subhanahu wa ta'ala made arrangements for the wife and the animals of Musa alayhi salam, that safely they will reach the home of Musa alayhi salam, the mother of Musa alayhi salam, and they will be brought to safety, because Musa alayhi salam was sent on another mission. This is the arrangement that Allah subhanahu wa ta'ala makes. When we also will learn to put our trust in Allah subhanahu wa ta'ala, we will see that Allah subhanahu wa ta'ala will make unseen arrangements for us. Allah will assist us in different ways. A person, when he's leaving his home, he reads Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. This dua is a dua for a protection for a person. It's a dua that he's putting his trust on Allah subhanahu wa ta'ala. Allah suffices that person. We also need to learn, when we're going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, we need to put our trust on Allah subhanahu wa ta'ala, and we'll see how Allah subhanahu wa ta'ala will look after our matters. Allah will ease matters for us. Allah will give us means. Allah will make ways for us, and Allah will give us protection. This is what we all need to learn when going out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, to see the help and the unseen help of Allah subhanahu wa ta'ala. This is how Allah subhanahu wa ta'ala helped Hazrat Musa alayhi salam and the wife of Musa alayhi salam. We will also learn to get the help of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ کرنے والے ہیں. اب یہی دعا جو میں نے ابھی پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب آدمی اپنے گھر سے نکلے، سفر میں جا رہا ہو یا اپنے کسی کام سے نکل رہا ہے، یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس میں آگے العلی العظیم نہیں ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم میں ہے، لیکن اس دعا میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ تک ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں، کفیتا و وقیتا و ہدیتا و تنحا عنک الشیطان، تمہاری کفایت کر دی گئی، اللہ تمہارے لیے کافی ہو گئے، تمہاری ہر ضرورت میں اللہ کافی ہو گئے، اور تم کو ہر ناپسندیدہ چیز سے بچا لیا گیا، ہر ناپسندیدہ چیز سے بچا لیا گیا، اور گمراہی کے راستے سے بچا کر ہدایت والے راستے پر تم کو ڈال دیا گیا، ہدایت دے دی گئی، اور شیطان تم سے دور ہو گیا. کفیتا و وقیتا و ہدیتا و تنحا عنک الشیطان. اب ایک شیطان اپنے ساتھی دوسرے شیطان سے کہتا ہے، ارے اب تیرا کیا بس چلے گا، تیرا کیا بس چلے گا اس آدمی پر جس کی کفایت بھی کر دی گئی، جس کو بچا بھی لیا گیا، شر سے ہر غلط چیز سے بچا لیا گیا، اور اس کو ہدایت بھی دے دی گئی، گمراہی سے بچا لیا گیا، اور شیطان کو اس سے دور کر دیا گیا، اب اس پہ تیرا کیا بس چلے گا. دیکھیے چھوٹی سی دعا ہے. جب آدمی اللہ پہ یقین رکھتا ہے، سب سے بنیادی چیز ہے اللہ پہ یقین رکھنا، اپنے ایمان کو بنانا، یقین کو بنانا. اللہ کرنے والے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جو کچھ ہوتا ہے ان کے حکم سے ہوتا ہے. اب تک جو کچھ ہوا ان کے حکم سے ہوا، اب جو کچھ ہو رہا ہے ان کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا ان کے حکم سے ہوگا. جب اس کا یقین بنائیں گے اور پھر اس کے حکموں کو پورا کریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لائیں گے، اللہ ہماری زندگی بنائیں گے، اللہ ہماری زندگی بنائیں گے. اور پھر یہ اللہ کے حکم اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسے میں اپنے اندر زندہ کروں گا، ایسے میں ایک ایک مسلمان پر محنت کر کے، ایک ایک مسلمان پہ محنت کر کے اس کو بھی اس پر لاؤں گا. یہ محنت ہمارے ذمے ہے، سارے مسلمانوں کی، دنیا بھر کے سارے مسلمانوں کی فکر کرنا اور ان کے لیے دعا کرنا، اور جن پہ محنت کر سکتے ہیں ان پہ محنت کریں گے جی. اور ہر ایک کو دعوت دے کر اس کو بھی دعوت دینے والا بنانا ہے،
उसको भी दीन पर चलने वाला बनाना है, मस्जिद वाला बनाना है, मस्जिद वाला बनाना है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करने वाला और प्यारे नबी के तरीक़ों में चलने वाला बनाना है. So respected elders and brothers, this is what we need to learn, that Allah subhanahu wa ta'ala is the doer. In the past also Allah did everything. Today also Allah is doing. In the future also it is only what Allah wants to happen, and Allah will make things happen. Allah is the doer. This yaqeen we need to learn in our life. This is simple things that we learn. When we leave our home, learn to leave our home with the sunnah dua. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Generally we are la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. That is in the normal, when we are reading la hawla wa la quwwata illa billah, we read it la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. But in this dua, it will be Bismillah tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. This is where the dua ends. This is a simple dua to read. It is a sunnah dua to read when a person leaves his home. When we will learn to read this dua, when we leave our homes, we are taught in the hadith that this person will be given 4 blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. An angel is deputed to call out that you have been sufficed. Your needs will be sufficed for you, and you will be protected. And you have been given guidance also, sufficiency also in your needs, guidance also, protection also, and shaitan has been taken away from you. Shaitan has been made far from you. When this happens, the shayateen, they talk to one another that what are we going to do with this man now? What are you going to interfere with him? What are you going to get over him? He has been given sufficiency also. He has been given guidance also. And he has been given protection also. And shaitan, we have been made to be made away from him and far from him. What are we going to be able to overpower this person? The shayateen tell one another that leave him alone, we can't interfere with this man. So to read this dua when we leave our homes, this is to learn to put our trust on Allah subhanahu wa ta'ala. In the past also, Allah has done everything. Today and in the future, only Allah is the doer of everything. We need to put our trust on Allah subhanahu wa ta'ala. We need to learn this. We need to go in the path of Allah for this reason. We need to understand and learn our responsibility and duty is to be slaves of Allah subhanahu wa ta'ala, and to make an effort that every person can realize and learn who is Allah subhanahu wa ta'ala, to go and make effort on people, to remind one another about Allah subhanahu wa ta'ala, to prepare one another that let us learn to obey the commands of Allah, and let us learn to live the life and the pattern and follow the way shown to us by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Let us learn to follow those ways. Then we'll see the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Then we'll become successful to follow the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We have to ourselves learn this, and we have to teach every other person, to remind every person about this, to make him also, and he must also become a da'i. He must also learn it, and he must learn to become an inviter to the same message, that he learns to talk about Allah subhanahu wa ta'ala, and to remind people to be obedient to Allah and to follow the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We also have to become people of the masjid, and we have to make effort on every other person also, that his connection is made with the house of Allah subhanahu wa ta'ala. He becomes connected to the masjid also. मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दुनिया ईमान वाली ज़िंदगी और दीन वाली ज़िंदगी बहुत आसान है. अल्लाह ताला ने दीन आसान उतारा है. अद्दीन युस्र, दीन आसान है. आज हम दीन पर न चलकर अपना नुकसान कर रहे हैं, वरना दीन पर चलकर अल्लाह ताला ज़िंदगी को आसान कर देते हैं. देखिए, जब ईमान वाले अल्लाह के हुक्मों पर अपनी ज़िंदगी को लाते हैं और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अपनी ज़िंदगी को लाते हैं, अल्लाह इनकी मदद फरमाते हैं, अल्लाह इनकी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं. एक हदीस शरीफ में आता है कि जब ईमान वाले, आमाल वाले अल्लाह के हुक्म पूरे करते हैं, जी दीन पर चलते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी ज़रूरतों को पूरा फरमाते हैं. छोटी छोटी ज़रूरतों को अल्लाह पूरा फरमाते हैं. आता है हदीस शरीफ में कि जब बारिश की ज़रूरत होती है, बागात में, खेतों में, इंसानों को, जानवरों को बारिश की ज़रूरत होती है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रात के वक्त बारिश बरसाते हैं. रात के वक्त बारिश बरसाते हैं कि जबकि लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं, और बादलों की गरज, बादलों की कड़क, बादलों को हुक्म देते हैं कोई गरज ना हो, कोई कड़क ना हो, मेरे बंदों की नींद खराब ना हो. अल्लाह अकबर. फिर अल्लाह ताला अपने इन नेक बंदों की, अपने हुक्मों पर चलने वालों की इतनी ज़रूरत का अल्लाह ताला ख्याल फरमाते हैं.
بارش کی ضرورت ہے، رات کو بارش برسا رہے ہیں جبکہ لوگ اپنے گھروں میں آرام سے سو رہے ہیں، اور بادلوں کی گرج، بادلوں کی کڑک نہیں ہوتی کہ ان کی نیند خراب نہ ہو، اور جب صبح کو اٹھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ دھوپ نکال دیتے ہیں تاکہ ان کے چلنے کے راستے خشک ہو جائیں، ان کو چلنے میں تکلیف نہ ہو. کہ اللہ تعالیٰ ان کی اتنی ضرورت و خیال بھی فرماتے ہیں. آج دین پر نہ چل کر ہم نے اپنی زندگیوں کو مصیبت والا بنا دیا، پریشانی والا بنا دیا. یہ ہمارا اپنا قصور ہے. دین پر چلیں گے، اللہ کے ایک ایک حکم کو پورا کریں گے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اپنی زندگی کو لائیں گے، اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو بھی اس پر لائیں گے، اور ان کو محنت کرنے والا بنائیں گے، وہ اوروں کو اس پر تیار کریں گے. اللہ رب العزت ہماری زندگی کو آسان کر دیں گے، ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیں گے. Respected elders and brothers, Allah subhanahu wa ta'ala has made this deen easy for us. If we practice the deen, it is easy to practice also. And when we practice the deen, Allah will grant us ease in our matters of dunya also. So this is what we have to do. We, by not following deen, we make life difficult for ourselves. Rather, we should practice upon this deen. And this deen is easy to practice. When people will practice upon deen, then we find the help of Allah subhanahu wa ta'ala will be with us always. And Allah subhanahu wa ta'ala will look after our needs and our necessities. Allah will make arrangements to make it easy for us. It is mentioned in the hadith that the person, when people will become obedient to Allah, when we obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and we follow the tariqah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we are practicing upon the deen, then we are given this glad tidings. Allah subhanahu wa ta'ala will let the rain come at night. At a time when Allah subhanahu wa ta'ala when the servants of Allah subhanahu wa ta'ala are gone to sleep, and their work is not disturbed, that is the time that Allah subhanahu wa ta'ala will send rains for them. Soft rains and good rains will come for them that will help them and look after their farms and look after their agriculture. Allah will make arrangements like this. And then not only that, but Allah subhanahu wa ta'ala will not send thunder and lightning in such a way that will disturb their sleep or frighten them in any way. So much Allah subhanahu wa ta'ala will give consideration to their feelings also, that the lightning and thunder will not frighten them, and the rain will come at a time when they need to take rest also, so they are not disturbed in their work. And during the mornings, the sunlight will be bright, so that their road and their pathways are dried for them, so that it is easy for them to travel. This is how much Allah subhanahu wa ta'ala will make ease when generally deen will come in the life of people, and people become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. So much considerations will be given to them, so much the help of Allah subhanahu wa ta'ala will descend upon mankind, so much Allah subhanahu wa ta'ala will help us. Personally, if we bring deen in our life, Allah will help us. And collectively, when we bring deen in our life, then collective help will come to all of us. This is what we have to bring. We ourselves have to be obedient to Allah subhanahu wa ta'ala, and make an effort upon all our brothers, make an effort upon this whole ummah, that all of us learn to become obedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Not only obedient to Allah, but all of us have to learn to call towards Allah subhanahu wa ta'ala. We also call to Allah and remind every ummati that he has to call towards the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala. This is our collective duty. اب دیکھیے، ایک طرف تو یہ ہے کہ جب ایمان والے اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر زندگی کو لاتے ہیں، اور دوسروں پر محنت کر کے ان کو بھی اس پہ چلنے والا بناتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرماتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے کسی نے کہا کہ جو آدمی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے والے کو اس ظلم کرنے کا نقصان پہنچتا ہے. ظلم کر رہا ہے، ظلم کا نقصان پہنچتا ہے. کسی کا مال چھینا، کسی کو ناجائز نقصان پہنچایا، تھپڑ مار دیا، برا بھلا کہا، گالی دے دی، یہ ظلم ہے. تو ظلم کرنے والے کو ظلم کا نقصان اس کو پہنچتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ظلم کرنے والے کو، صرف ظلم کرنے والے کو اس کا نقصان پہنچے، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ ان کی کہنے کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ یہ امت، اس کا معاملہ اجتماعی ہے. اس کی جو نیکیاں کریں گے اس کا اثر پوری امت پہ پڑے گا. اگر کوئی گناہ کام کریں گے، ظلم کریں گے، اس کا اثر پوری امت پہ پڑے گا. اور نہ صرف انسانوں پہ پڑے گا بلکہ جانوروں پہ پڑے گا.
تو ابو ریحان نے فرمایا کہ نہیں، ظلم کرنے والے کا ظلم کا اثر خالی اس ظلم کرنے والے پر نہیں ہوگا بلکہ سارے انسانوں پر اس کا اثر پڑے گا، جانوروں پر بھی پڑے گا. اور فرمایا ایک پرندہ ہے حبارہ، عرب کے ملکوں میں پایا جاتا ہے حبارہ. ہمارے یہاں اردو میں اس کو کہتے ہیں سرخاب. سرخاب پرندہ ہمارے ملکوں میں، یہاں بھی ان ملکوں میں، عرب ملکوں میں پایا جاتا ہے. حبارہ پرندہ اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے دانے دنکے کی تلاش میں اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اڑتا ہے. اگر قریب میں دانے نہیں ملتے اڑتا ہے دور میلوں تک چلا جاتا ہے اپنے دانے دنکے کی تلاش میں. اس کو اللہ نے طاقت دی ہے. So we find, respected brothers, we cause our own losses by not following the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is easy also, and it will bring the help of Allah subhanahu wa ta'ala to us also. It will be a means of goodness, and it will be a means of blessings for us also. We cause our own loss by not practicing upon the deen. We need to learn to practice upon the deen, the commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and the tariqah and the way of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Not only that, but we need to give da'wat and make an effort for that to come alive. One day in the company of Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu, some person spoke about a person who is oppressing others. And he said that that person is an oppressor, and he himself will suffer the consequences of being an oppressor. If he does wrong to somebody, he suffers the consequences of this. Hazrat Abu Hurairah radiallahu anhu explained to the company that not only does he suffer the consequences of it, but when somebody does wrong to others, then especially in general matters, what happens is if ill effects of bad deeds falls upon everybody. We are a collective ummah, and the collective deeds of this ummah brings down conditions upon all of us. Together we have to obey the commands of Allah. Together we have to fear Allah subhanahu wa ta'ala and stay away from His disobedience, so that good conditions may come upon all of us. If we don't do this, then bad conditions will affect everybody. Not only will it affect us, the effects of this goes right until the animals also. They also feel the effects of the bad deeds of this ummah. If we do good, everybody benefits. And when we do bad, then everybody feels the nuqsan. Everybody feels the ill effects of this. Maulana is speaking about a certain type of bird that is found in the Arab lands. It's called a hubara. This bird has been given strength by Allah subhanahu wa ta'ala. When it goes to look for its food, sometimes if it does not find the grains of food or seeds that it's looking for close by, Allah has given it the strength to fly for far distances to go and look for its food. It is able to go very far out to go and find its sustenance. تو یہ فرمایا حضرت ابو ریحان نے کہ جب آدمی ظالم ظلم کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ظلم پر ناراض ہو کر بارش کو روک لیتے ہیں. زمین سے سبزہ نہیں اگتا، زمین سے دانے غلہ نہیں اگتا اس ظالم کے ظلم کرنے کی وجہ سے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ حبارہ پرندہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، دانے دنگے کی تلاش میں اڑتا ہے، میلوں دور چلا جاتا ہے. اس کو دانے نہیں ملتے، کھانے کی خوراک نہیں ملتی. تو یہ پرندہ واپس اڑ کے اپنے گھونسلے میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور بھوک سے تڑپ کے اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. فرمایا یہ حبارہ پرندہ جو اپنے گھونسلے میں آ کے بھوک کی وجہ سے مرا، یہ اس ظالم کے ظلم کی وجہ سے. تو جیسے نیک اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی مددیں آتی ہیں اور اللہ بارشوں کو اتارتے ہیں اور اس کے ان ایمان والوں کی ضرورتوں کا اللہ اتنا خیال فرماتے ہیں کہ بادل نہیں گرجتے اور بارش رات کو ہوتی ہے تاکہ سکون سے اپنی نیند پوری کر لیں. اللہ ان کی اتنی ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں. دین پر چل کر، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، پیارے نبی کے طریقوں پہ چل کر اور ان کو زندہ کرنے کی محنت کرنے پر اللہ ان کی ضرورتوں کا انتظام فرماتے ہیں. اور اگر اللہ کے حکموں کو توڑیں، ظلم کریں، تو نہ صرف انسانوں پر اس کا اثر پڑتا ہے، جانوروں پہ اثر پڑتا ہے. حبارہ پرندہ جو میلوں تک اپنے دانے کی تلاش میں اڑ جاتا ہے، اس کو دانہ نہیں ملتا. اس ظالم کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے اور یہ حبارہ پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوک سے تڑپ کے مر جاتا ہے. لیکن یہ ظالم کے ظلم کا اثر ہوتا ہے. So one of the effects of being obedient to Allah subhanahu wa ta'ala
Collectively we find that Allah subhanahu wa ta'ala will send the rain at nights and Allah will let us sleep in comfort. Allah subhanahu wa ta'ala will not let us get affrighted by the thunder and the lightning also. Allah will make arrangements for us also. On the other hand, if we disobey Allah subhanahu wa ta'ala, and the example of this person who's making zulm, who is oppressing others, he is doing wrong to others. So Maulana speaks about this hubara bird that's found in the Arab lands, and normally it finds its food close by, but sometimes when zulm takes place, when oppression is taking place, then we find that the grains are not growing, the food is not, the plantations are not growing properly, the rains are not coming on their time, and these birds, they don't find their food. Allah has given them the strength to fly for many miles, they go in search of their food, but because of the oppression of sin, because of the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, then it becomes such a time that there is no grain to be found, and these birds go out in search of their food, and they do not find any food until they get hungry and they get tired, and they return to their nest hungry. And in this way, these birds, out of hunger, slowly they start to die out, and they die out of hunger. Imagine the zulm of the human being, his disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala, his oppression